انٹارکٹیکا کی انجان اور خوفناک دنیا بے شمار ہسٹری سے بھری ہوئی ہے۔ کچھ کو تو سالو کر لیا گیا ہے، لیکن کئی ابھی تک سائنس کے ابھی پلے نہیں پڑ رہا۔ برف کی موٹی تہہ کے نیچے کون سی دنیا بستی ہے، اور یہاں سے ملنے والا 10 لاکھ سال پرانا آئس کیوب ہمیں ٹائم ٹریول کروا کر ہمارے ارتھ کے پاسٹ میں کیسے لے کر جاتا ہے؟ ناظرین، انٹارکٹیکا، جس کو دنیا کا باٹم یا ساؤتھ پول بھی کہا جاتا ہے، یہاں کی آئس شیپ کی گہرائی 4.7 کلومیٹر تک ریکارڈ کی گئی ہے۔ یہ اتنی گہرائی ہے کہ جس میں برج خلیفہ جتنے پانچ ایک دوسرے کے اوپر کھڑا کیا جا سکتا ہے۔ اس برف کے اندر لاکھوں سال پرانے راز آج بھی دفن ہیں۔ سب سے پہلے ہم جانیں گے یہاں کے برف کے نیچے چھپی زندگی کے بارے میں۔ نمبر 7۔ 2022 میں ریسرچرز نے سیٹلائٹ امیج کی مدد سے انٹارکٹیکا میں موجود لارسن بی آئس شیلف پر ایک غیر معمولی نشان دیکھا۔ ان کو اس پر شک تو تب ہوا جب نشان 2021 کی فوٹو میں بھی دیکھا جا سکتا تھا۔ اس سے پہلے ایسا کوئی نشان وہاں موجود نہیں تھا۔ انہوں نے اس کریک کو انویسٹیگیٹ کرنے کے لیے ایک ہور باٹم ڈرل کے اندر کیمرہ لگا کر یہاں سوراخ کرنا شروع کیا۔ قریب 500 کلومیٹر کی گہرائی میں جا کر ڈرل کو روکنا پڑ گیا، کیونکہ ڈرل پر لگے کیمرہ انٹارکٹیکا کے نیچے چھپی ایک عجیب دنیا کا منظر ریکارڈ کر لیا تھا۔ آئس شیلف کے بیچ ایک سیکرٹ ریور گزر رہی تھی، جس میں ایک کیو کے اندر ہزاروں لاکھوں ایمفی پوڈز موجود تھے۔ ایمفی پوڈز کی یہ قسم شدید، جسے اکثر جھینگا بھی کہتے ہیں، اس سے کافی ملتی جلتی تھی، جو ڈرل کے آنے کی وجہ سے کافی ایکٹیو نظر آ رہی تھی۔ پر سوال یہ ہے کہ انٹارکٹیکا میں ایک ریموٹ شیل کے پیچھے اور یہ زندہ رہنے کے لیے کیا کھاتے ہوں گے؟ ایکسپرٹس کا ماننا ہے کہ سمندر میں تو جھینگے مرے ہوئے ڈی کمپوز پلانٹس کھاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ انٹارکٹیکا کے اس سیکرٹ ریور میں ضرور کبھی نہ کبھی پلانٹس بھی ہوتے ہوں گے، جن کو کھا کر یہ اپنی دنیا بسائے بیٹھے ہیں۔ نمبر 6۔ سمندر کا ابھی تک کا سب سے گہرا پوائنٹ چیلنجر ٹیوب ہے۔ دوسری نمبر پر بروسن ڈیپ، اور تیسرا گہرا پوائنٹ انٹارکٹیکا کے وکٹورین ڈیپ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس کو 2019 میں ڈسکور کیا گیا تھا، جس کی گہرائی 7437 میٹر ایکوریٹ کی گئی تھی۔ وکٹورین ڈیپ کو سونار اسکیننگ کی مدد سے انٹارکٹیکا کے قریب ڈیٹیکٹ کیا گیا ہے۔ اس میں شپ پر سونار اسکیننگ لگا کر سدرن سی کے برفیلے پانی پر چلایا جاتا ہے۔ ابھی تک سی فلور کا جو سونار اسکیننگ نے بنایا ہے، اس میں 1200 ٹیسٹ کیے ہیں، لیکن ابھی بھی ریسرچرز یہ جان نہیں پائے کہ یہ پوائنٹ کیسے بنا تھا اور اس کے آس پاس کا سمندر کے ساتھ کیا کنیکشن ہے۔ نمبر 5۔ 2022 میں انٹارکٹیکا میں گزرنے والی ایک کروز لائن گزرنے والی پانی میں ایک بہت بڑی جیلی فش دیکھی۔ کروز کے آپریٹر میں
اور پیسنجر کو پانی کے اندر جیلی فش کا نظر دکھانے کے لیے گیا۔ یہ ایک بہت بڑی جیلی فش تھی، قریب 33 فٹ بڑی۔ اس کو جوائنٹ فینٹم جیلی فش کہا جاتا ہے، لیکن حیرانی کی بات یہ ہے کہ یہ فینٹم جیلی فش نارملی اوشن کی 3500 فٹ کی گہرائی میں رہتے ہیں، پر اس کو انٹارکٹیکا کے سمندر کی سطح پر دیکھا گیا۔ ابھی تک ریسرچرز کو کنفرم نہیں ہے کہ اتنی بڑی جیلی فش اس فیچر میں کیا کر رہی تھی، اور وہ بھی سمندر کی سطح پر۔ نمبر 4، انٹارکٹیکا کی ویران برفیلی وادی میں ایشین رین فارسٹ کے ثبوت ملے ہیں جو 9 کروڑ سال پرانے ہیں۔ یہ ڈسکوری انٹارکٹیکا کی اس دنیا کا ثبوت ہے جو برسوں پہلے کھو چکی تھی۔ یہ فوسلائزڈ جنگل برف سے ڈھکے جنگل کو ڈھکے برف سے نیچے دریافت ہوا، جس میں درختوں کی جڑیں، پولن اور ان کے بیج پائے گئے ہیں۔ ریڈیو کاربن ڈیٹنگ سے یہ پتہ لگا کہ ان کا تعلق کریٹیشیس پیریڈ ہے، وہ جب ارتھ کی وجہ سے یہاں گرمائش بہت زیادہ ہوتی ہے۔ یہ فوسلز انٹارکٹیکا کا ایسا نقشہ بتا رہے ہیں جب یہاں ہری بھری وادیاں اور رنگ برنگی درخت ہوا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ 1909 میں یہاں سے نکلنے والا کوئلہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ انٹارکٹیکا کا رین فارسٹ کئی کروڑ سال تک یہاں موجود تھا، جو اب فوسل فیول میں کنورٹ ہو چکا ہے۔ نمبر 3، انٹارکٹیکا کی بنجر برف کے اندر ابھی تک ڈھیر بھی مل چکے ہیں۔ یہ کوئی عام پتھر نہیں بلکہ ایک بہت بڑی یونیورس کا ثبوت ہے۔ ان میں سے کئی یوٹیلائز کا ہماری پڑوسی مارس سے تعلق ہے۔ ان میں سے ایک میٹورائٹ جس کا نام ALH 84001 ہے، اور یہ ہمارے سولر سسٹم کا سب سے پرانا آبجیکٹ ہے، قریب 4.5 بلین ایئر اولڈ۔ اس میٹورائٹ میں 1996 میں ہیڈ لائنز بنی تھی جب سائنٹسٹ نے یہ اعلان کیا تھا کہ مارس سے یہ میٹر میں مائکرو فوسلز کے ایویڈنس ملے ہیں، جس کا مطلب ہے کہ جب یہ یوٹیلائز مارس سے ٹوٹ کر یہاں آیا تھا اس وقت مارس پر زندگی موجود تھی۔ سائنٹسٹ کے ان دعووں کی وجہ سے مارس پر آج زندگی ڈھونڈنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس میٹورائٹ سے سائنٹسٹ کو موقع ملا کہ وہ مارس سے ایٹماسفیئر اور وہاں کی والکین ایکٹیویٹی پر ریسرچ کر سکیں۔ اس میں کچھ ایسے منرلز بھی پائے گئے ہیں جو صرف پانی میں ہوتے ہیں، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ مارس پر پہلے پانی بہت زیادہ مقدار میں پھرتا تھا۔ نمبر 2، ہم میں سے اکثر لوگوں کے ذہن میں ایک سوال آتا ہے کہ سائنٹسٹ کو ارتھ کے پاسٹ ایٹماسفیئر کے بارے میں اتنا ایکوریٹلی کیسے پتہ چلتا ہے؟ یہ راز بھی انٹارکٹیکا کی برف کے اندر ایشین آئس کیوب میں موجود ہے۔ یہاں پچھلے ہزاروں سالوں نہیں لاکھوں سالوں سے برف میلٹ نہیں ہوئی، جس کا مطلب ہے کہ ان کے اندر اس وقت کے ایٹماسفیئر کے ایئر ببلز آج تک ریزرو ہیں۔ یہاں تک پہنچنے کے لیے آئس کے پورے کور کو ڈرل کر کے باہر نکالا جاتا ہے۔ جتنا گہرا کور باہر نکالا جائے گا اتنا ہی ٹائم میں پیچھے جانا آسان ہوگا۔ برف کی ہر لیئر کے اندر موجود ایئر ببلز ہر ایک سال کے ایٹماسفیئر
کنڈیشن کو محفوظ رکھ کر بیٹھے ہیں۔ یہ ایشین ایئر ببلز کے جن کو ہزاروں لاکھوں سالوں سے کبھی ڈسٹرب نہیں کیا گیا، ان میں موجود مختلف گیسز پر اسٹڈیز کر کے سائنٹسٹ ارتھ کے قدیم دور کی ایک جھلک کو دوبارہ سے پے کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں۔ 10 لاکھ سال پہلے یہ بنا آئس کیوب اس وقت کا ہے جب ارتھ کا آئلینڈ کلمبر 14 سال ہوتا تھا۔ اس کے بعد یہ سائیکل 1 لاکھ سالوں کے بعد گزرنے لگا، جو ابھی تک چلتا آ رہا ہے۔ ان آئس کیوب کی مدد سے ارتھ کا فیوچر کلائمیٹ بھی پریڈکٹ کرنا بہت آسان ہو گیا ہے، جیسے ہر 1000 سالوں کے بعد طوفان، سیلاب آتے رہے ہیں، اور ان کو اب آخری بار کب آنا ہے، یہ سب پریڈکشن اس آئس کیوب کی مدد سے ہی جانی جاتی ہے۔ اور اب نمبر 1، 1950 میں انٹارکٹیکا کی آئس شیٹس کے نیچے ایک بہت بڑی ماؤنٹین ڈسکور کی جا چکی ہے، جس کو گیمبرسٹیو ماؤنٹین رینج کہا جاتا ہے۔ 1200 کلومیٹر تک پھیلی ہوئی اس ماؤنٹین پھیلی ہوئی 3000 میٹر تک اونچے ہیں، پر حیرانی کی بات یہ ہے کہ یہ پہاڑ دنیا میں موجود دوسرے پہاڑوں سے کافی الگ ہیں۔ نارملی جس ایریا میں یہ پہاڑ موجود ہیں ان کو بہت پرانا ہونا چاہیے، لیکن ان کی بناوٹ بتا رہی ہے کہ یہ اتنے پرانے نہیں ہیں۔ برف کے کئی کلومیٹر نیچے ان کی موجودگی بھی سائنسدانوں کو پریشان کیے ہوئے ہے، کیونکہ پہاڑ زیادہ تر ٹیکٹونک پلیٹس کی موومنٹ سے بنتے ہیں، لیکن انٹارکٹیکا میں ایسی کوئی موومنٹ نہیں ہوتی، جس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ پہاڑ زمین کے اندر موجود میگما کے ابلنے سے یہ بنتے ہیں، لیکن ابھی تک اس بات کا سائنسدانوں کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو بھی بہت اچھی لگی ہوگی اور آپ اس کو بھرپور لائک شیئر کریں گے۔ آپ کے بے حد اچھے کمنٹس کا شکریہ۔ ملتے ہیں اگلی نیکسٹ ویڈیو میں۔